بسم اللہ الرحمن الرحیم دیتا۔ آئیے ذرا دیکھیں اللہ کے اولیاء کی کیا صفات ہیں، اللہ کے اولیاء کون ہیں۔ دعوے دار تو بہت ہیں، اللہ کے اولیاء کا نام انڈیا پاکستان والوں کے جو ہی کانوں سے ٹکراتا ہے ایک خاص قسم کے لوگ ہمارے ذہنوں میں فوراً بیٹھ جاتے ہیں، خاص قسم کی ایک قوم۔ یاد رکھیے کسی شخص کے بارے میں آپ گارنٹی دے کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ حسن ظن ہے کہ اللہ سے امید ہے کہ یہ اللہ اس کو اپنے پیاروں میں شامل کرے گا، لیکن آپ کہیں 100% کہ ہاں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ اس کی ظاہری اعمال کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا اس کی نیت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، آپ نہیں جانتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کو جب میدان جہاد کے خادم کو تیر لگا، وہ گر گیا، ساتھیوں نے کہا ہنی لہ الجنہ، اس کو جنت مبارک ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہو اور اللہ مجھے دکھا رہا ہے اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے۔ کسی کے بارے میں یہ نہ کہیے یہ شہید ہے، انشاءاللہ اللہ نے قبول کیا اس کی شہادت کو تو انشاءاللہ شہید ہے۔ اللہ ہمارا حسن ظن ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل کر لے، لیکن گارنٹی نہ آپ میری دے سکتے ہیں نہ میں آپ کی دے سکتا ہوں، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی کسی کے بارے میں یہ نہ کہ یہ آپ نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا مغفور، مرحوم، ارے اس پر لازمی رحم کیا گیا، آپ کو اطلاع کس نے دی؟ یہ مغفور ہے۔ کسی کا بابا فوت ہو جائے وہ لکھتا ہے ابا جان مغفور و مرحوم، یوں فرمایا کرتے تھے۔ یہ مغفور و مرحوم کی خبر آپ کو کس نے دی؟ یہ تو اللہ کے پاس معاملہ ہے، یہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ان پر رحم کرتا ہے یا ان کی اندر کی کیفیت جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ دعا کی جا سکتی ہے، سوال کیا جا سکتا ہے، حسن ظن رکھا جا سکتا ہے، لیکن کبھی کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں۔ اولیاء اللہ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں خاص قوم آتی ہے۔ آئیے ذرا میں آپ کو چند وہ صفات اولیاء اللہ کی سنا دیتا ہوں کہ جس میں یہ صفت ہے اس کا تو اللہ سے امید ہے کہ یہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہوگا، اور جس میں وہ صفت نہیں ہے وہ اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں۔ سب سے پہلی صفت اولیاء اللہ کی، اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ قرآن بتاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ کے اولیاء پر، اللہ کے دوستوں پر، اللہ کی جماعت پر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی غم نہیں۔ یہ کون ہیں؟ مالک نے اسی آیت میں اس کی وضاحت کر دی، الذین آمنوا، یہ اہل ایمان ہیں۔ جو بندہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، یاد کر لیجئے موٹا سا اصول یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا اس راہ کا راہی ہے یا نہیں۔ جو بندہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، جو اللہ کی توحید میں کسی اور کی شراکت کو شامل کرتا ہے، شرک کا جریمہ ادا کرتا ہے، یہ قطعاً اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی یہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے اللہ کی ذات پر۔ اللہ کی ذات پر ایمان کیا ہے؟ مالک تنے تنہا ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اس کی ذات میں نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے، نہ عزیر اس کا بیٹا ہے، نہ فرشتے اس کی بیٹیے ہیں، وہ اپنی ذات کی شراکت سے بھی مبرہ ہے، پاک ہے، سبحان ہے، وہ اپنی عبادت کی شراکت سے بھی پاک ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اولیاء اللہ اللہ سے ڈرنے والے۔ حدیث قدسی ہے، مالک عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب فرض اعمال سے ہوتا ہے، فرض ادا کرتے ہوئے جو فرائض میں نے اس کے ذمے لگائے ہیں یہ اس کو ادا کرتا ہے اور میرے قریب ہو جاتا ہے۔ اب سوچئے جو اولیاء ہمارے ہاں معروف ہیں، کبھی فرض نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے ان کو؟ وہ کہتے ہیں مولانا یہ نمازیں تو عام لوگوں کے لیے ہیں، جو اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے ان کے لیے پھر یہ نماز روزہ خلاص ہو جاتا ہے، وہ تصوف کے بہت عالی مقام پہ پہنچ کے وہ اندر ہی اندر نماز پڑھتا۔ پیر اور مرید اکٹھے سفر کر رہے، نماز کا ٹائم آیا تو مرید نے کہا پیر جی نماز پڑھ لے، کہتا تو پڑھ لا، میں اندروں اندروں پڑھ لینا، میرا دل ہی اللہ 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 اللہ،
آپ نے دیکھا ہوگا سر انڈیا پاکستان میں کچھ تنظیموں نے دل بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ گوہر شاہی کی جو جماعت چلی تو ان کا یہ انتخابی نشان تھا, دل اور اس کے اندر اللہ. کیا مراد اس سے کہ اب ہمارے طریقوں پہ چلتے ہوئے جب آپ ذکر اور اذکار کرو گے آپ کا دل اللہ اللہ کرے گا, سانس کے ساتھ ضربے لگاتے ہوئے دل پہ ضربے لگاتے ہیں اور پھر دل جاری ہوتا ہے, دل سے اللہ اللہ کی صدائیں نکلتی. کہا جب اس سٹیج پہ پہنچ گئے نا خلاص اب نہ نماز کی ضرورت ہے, نہ روزے کی ضرورت ہے, نہ حج کی ضرورت ہے, نہ زکوٰۃ کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کا دل جاری ہو گیا. اور اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے, مالک کا فرمان کیا ہے, بندہ سب سے زیادہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ کس چیز سے قریب ہوتا ہے, فرائض کے ذریعے. اللہ کا بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا ہے, اللہ کا پیارا بنتا ہے سب سے زیادہ فرائض سے. اور پھر فرائض کے ادا کرنے کے بعد میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے مجھے میرا اتنے نزدیک ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فرض کی ادائیگی کے بعد نفلوں کی ادائیگی شروع ہوتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے ناراض ہوتے ہیں, آسمان سے جبرائیل اترتا ہے اور کہتا ہے نبی اس سے رجوع کیجئے, کیوں, انہا قوامۃ صوامہ, یہ رات کو قیام کرنے والی, دن کو روزے رکھنے والی, اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے. یہ نفل طریقے ہیں, یہ نفل اعمال ہے, نفلی اعمال سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. مالک کہتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے, میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں, اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے. اور پھر جب یہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں. یہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں. یہ دشمن سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں. یہ دشمن سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں. یہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے, مدد مانگتا ہے تو میں اس کی وہ مدد کرتا ہوں, اس کو وہ عطا کرتا ہوں. اور مالک کا فیصلہ سنیے, مالک عز و جل فرماتا ہے مجھے کسی کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے اس مومن بندے کی روح قبض کرنے میں, اس کی روح قبض کرنے میں جتنا مجھے تردد ہوتا ہے اتنا کسی اور کام میں نہیں, کیونکہ اس سے جسمانی تکلیف کی وجہ سے موت ناپسند ہے اور مجھے بھی اپنے ولی کو تکلیف دینا پسند نہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے موت سے چھٹکارا نہیں. صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, ذرا یہ اس حدیث پہ غور کریں. مالک فرما رہا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں, کان بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں. اب ہمارے ہاں کے اولیاء جو مشہور اور معروف اولیاء ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب جب یہ اللہ کا ولی, اللہ اس کی آنکھ, اس کا کان, اس کا ہاتھ اور اس کا پاؤں بن گیا تو پھر یہ اللہ ہوا یا نہ ہوا, یہ تو اللہ بن گیا. اب فنا فی اللہ کی سب سے بڑی دلیل یہی حدیث ہے کہ بندہ سٹیپ بائی سٹیپ, پہلے فنا فی شیخ ہوا, شیخ میں فنا ہوا, پھر رسول میں فنا ہوا, پھر اللہ میں فنا ہوا. سوچئے اسی حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے تو فنا فی اللہ کا یہ کفریہ عقیدہ پاش پاش ہو جاتا ہے. کیسے؟ ایک لمحے کے لیے مان لی ہم نے ہمارے ہاں کے معروف اولیاء میں کہ جناب بندہ اللہ بن گیا, اس کا ہاتھ, اس کا پاؤں, اس کی آنکھ, اس کا کان, اللہ اس میں حلول کر گیا, وہ خود اللہ بن گیا. لیکن حدیث کہہ رہی ہے, مالک کہتا ہے جب یہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اس کو مدد دیتا ہوں, یہ دشمنوں میں گھر جاتا ہے, اللہ کی پناہ کا سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو بچاتا ہے, پناہ دیتا ہے. اگر یہ خود اللہ بن گیا تو اس کو مدد مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ خود اللہ بن گیا تو اس کو پناہ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو خود اللہ ہے. پھر مالک کہتا ہے اس کو موت آتی ہے, یہ موت سے بھاگ نہیں سکتا, موت آتے ہوئے اس کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے موت ناپسند ہے, مجھے بھی اسے تکلیف دینا ناپسند ہے, لیکن موت سے اس کو چھٹکارا نہیں. اگر یہ اللہ بن گیا تو موت کس کو آ رہی ہے؟
یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے کہ انسان میں اللہ حلول کر جاتا ہے، اللہ بندے میں آ جاتا ہے، بندہ اللہ میں پہنچ جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے یا حلول ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں عقیدے کفر کے عقیدے ہیں، جن کی سب سے بڑی دلیل وہ حدیث کے اسی بخاری کی اسی حدیث کو لے کر توڑ موڑ کر اپنا موقع پیش کرتے ہیں، اور یہ حدیث پوری پڑھ لی جائے تو ان کے عقیدے کو پاش پاش کرتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے مدد مانگتا ہے، میں بندے کی مدد کرتا ہوں، وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، میں اس کو پناہ دیتا ہوں، اس کو موت سے فرار نہیں ہے، میں اس کی موت تو میں نے قبض، اس کی روح تو قبض کرنی ہی ہے، اسے موت تو دینی ہی ہے۔ اگر یہ اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ کو موت نہیں، یہ موت کس کو آ رہی ہے؟ اولیاء اللہ کی توحید۔ اگر یہ دیکھنا چاہو کہ ولی کون ہے، افضل ترین اولیاء دھرتی پہ اللہ کے انبیاء ہیں، انبیاء کرام میں سے بھی سب سے افضل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خود فرماتے ہیں لواء الحمد یوم القیامت یدی، قیامت کے دن ہوگا اللہ کی حمد کا، اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم ومن سواء تحت لوائی، آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک ان کو چھاؤں ملے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذان کے بعد میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا کرو، یہ ایک ایسا مقام ہے جو اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں صرف ایک بندے کو عطا کرنا ہے، اور مجھے اللہ سے امید ہے وہ ایک بندہ میں ہوں جس کو مقام محمود ملے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھے حوض کوثر عطا فرمائے گا، جس میں آسمان کے تاروں کی طرح پیالے ہوں گے، جس کا دودھ کی طرح چمکتا ہوا، دودھ سے زیادہ سفید پانی ہوگا، مشک سے زیادہ اس کی اچھی خوشبو ہوگی، اور جو ایک پیالہ اس میں سے پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے، ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب فرمانا۔ یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، یہ اللہ کے سب سے بڑے اولیاء ہیں۔ اگر کوئی اولیاء اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہوگا۔ یہ وہ ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے، یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ فرشتہ پوچھے گا کون ہے؟ جواب ملے گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کا فرشتہ کہے گا جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی ملی ہے کہ دنیا بھر آ جائے اور آ کر دروازہ بجاتی رہے، دروازہ نہ کھولنا، جب میرے محمد آئے تو دیر نہ لگانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جنت کھلوانے والے محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے جنت میں جانے والے محمد الرسول اللہ، سب سے پہلے ترمذی میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، میری قبر کھلے گی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولیاء کے سردار ہیں۔ اب جس نے اس راستے پہ چلنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے۔ اولیاء کی نشانی ہے یہ کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نبی کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اولیاء کو خطاب، لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے اگر تم نے اس راہ کا راہی بننا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے تو آؤ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو جائے، اگر تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو، اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو، اللہ کی جماعت میں حزب اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو تو پھر شرط کیا ہے؟ فاتبعونی۔ صرف ایک کا ہی نام لیا، 4 کا ذکر آیا کہیں، 12 کا ذکر آیا، بغداد کا ذکر آیا، کوفے کا آیا، رائیونڈ کا آیا، دیوبند کا آیا، بریلی کا آیا، ایران کا آیا، کس کا ذکر آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتبعونی، میرے راستے پر چلو، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ۔ پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے، اگر تم میرے راستے پہ چلو گی اللہ تمہیں اپنے اولیاء میں شامل فرما لے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ آج بھی عام ہے، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر جماعت سے آپ کو یہ پیغام سننے کو ملے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان محبت کے دعوے داروں کی امتحان کے لیے اس آیت کو نازل کر دیا۔ یہ آیت فارمولہ ہے، یہ آیت تھرمامیٹر ہے چیک کرنے کے لیے کون اللہ کا ولی ہے اور کون شیطان کا ولی۔
یہ آیت فیصلہ کرتی ہے. اللہ نے بطور امتحان اس آیت کو نازل کیا کہ اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو محمد کریم کی اتباع کرو. جو اس میں پاس ہوگا اس امتحان میں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہوگا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اتباع کے دامن کو چھینے گا، کسی اور کے پیچھے چلے گا، وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا. سوچئے آج جتنے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں، ان کی زندگی، ان کی عقائد، ان کی اعمال کو پرکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق تولیے. کیا ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟